لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنی پچھلی نشست میں دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ دعا کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں قریب بھی ہوں، میں مجیب بھی ہوں۔ یہ دعا عبادت ہے، عبادات کا مغز ہے، افضل عبادت ہے، تقدیر کو بدلتی ہے، آنے والی اور آ جانے والی اور جو ابھی آفتیں نہیں آئیں ان کو بھی ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہے، بہترین ہدیہ بھی ہے، اور پھر یہ رب کو راضی کرنے والی ہے، اور نہ مانگنے والے رب کو غضبناک کرنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ادب، اس کے سلیقوں پر بات ہوئی، اور پیچھے ہم نے کچھ کلمات بھی دیکھے جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتے ہیں۔ اب آگے لے کر اگر بات کا سلسلہ جاری رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں مختلف حوالوں اور مختلف ذریعوں سے یہ بھی بتا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جب میں تمہیں یہ تحفہ، دعا کی قبولیت کا تحفہ اور انعام سے تمہیں نوازتا ہوں تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی، کن اعمال کی، کن حالات کی، کون سے معاملات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور کن معاملات میں دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ ان سب کو بھی جاننا ہم سب ان لوگوں کے لیے جو دعا کی قبولیت کے حریص ہیں بہت ہی لازم ہے۔ تو دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں، کن اوقات اور کن معاملات میں قبول ہوتی ہیں؟ سب سے بڑھ کے تہجد کے وقت، رات کے آخری عشرے اور تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی شخص جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں۔ یہ وہی تہجد کے اوقات ہیں، میں اپنے بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، پھر جتنی ہو سکے ہمت اور محنت کر لو۔ تو گویا تہجد کے یہ اوقات دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح ہمیں حدیث مبارکہ سے اس بات کا علم بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 اوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 2 وقتوں پر دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے بعد اور دوسرا بارش کے اترتے وقت۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد کی روایت سے ایک اور جگہ الفاظ موجود ہیں کہ 2 وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آمنے سامنے کے موقع پر۔ گویا جہاد کی حالت میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، باران رحمت، بارش کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ وقفہ جو اذان اور اقامت کہے جانے کے درمیان ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو آپ نے تاکید فرمائی فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، لہٰذا تم اس وقت کثرت سے دعائیں کیا کرو. اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری نماز کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر بھی دی کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ ایک تھوڑی سی گھڑی اور ایک چھوٹی سی ساعت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کی گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے. نماز کے حوالے سے یہ اوقات، اسی طرح روزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک روزہ دار اپنی سحری کی تیاری میں مصروف نظر آتا ہے، اس وقت وہ ذکر اور دعاؤں کے عمل زبان پر جاری کرتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ روزے دار اپنی سحری کھانے میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر افطار کا وقت، یہ خاص ایک روزے دار کے انعام کی ادائیگی کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ وہ وقت ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. تو افطار کا وقت، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جنت اور جہنم سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کا وقت ہے. تو اس قبولیت دعا کے وقت میں اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا میں تو اتنے خوبصورت گھر عطا فرمائے ہیں، جنت میں بھی ہمیں ایک گھر اور محل عطا فرما دے. کم از کم یہ 2 دعائیں تو ضرور ہی ان لمحوں میں، ان وقتوں میں، ان گھڑیوں میں اپنی زبان پر جاری فرما دیجیے. اسی طرح رمضان المبارک میں قیام اللیل، تراویح کے اہتمام کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیلۃ القدر کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر نماز عیدین کی اجتماعی نمازوں میں حاضری کے وقت بھی یہ دعاؤں کی قبولیت ہی کا وقت ہے. اسی طرح نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، جب راہ للہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل اختیار کیا جاتا ہے تو یہ وہ نیک عمل ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. تو لہٰذا صدقہ اور خیرات کے دینے کے مراحل اور ان معاملات کے دوران بھی اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ قبول ہوں گی. اسی طرح ہمیں بخاری شریف کی ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. ایک طویل سا واقعہ جس میں وہ 3 مسافر جب غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے مختلف نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کی. ایک نے اپنے رزق حلال کی تلاش کا تذکرہ کیا، ایک نے حرام اور بدکاری سے بچنے کا تذکرہ کیا، اور ایک نے اپنے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری کا تذکرہ اور واقعہ سنایا. تو ان 3 اعمال کو ان 3 مسافروں نے جب اپنی دعا کا وسیلہ اور اس کا سبب بنا کے دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی اور وہ پتھر اس غار کے ڈھانے سے ہٹ گیا تھا. حاجی اور حج کے حوالے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حاجی جب احرام کی حالت میں ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح طواف میں، سعی میں، یہاں تک کہ آب زمزم پیتے وقت بھی حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. میدان عرفات میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج
उस दिन बेहतरीन दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आपने फरमाया कि ये दुआ के बेहतरीन अल्फाज हैं। तीसरा कलमा पढ़ना, वकूफ़ अराफात के वक्त दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। मुज़दलिफ़ा की रात, मिना के मैदान, रमी करते वक्त और इन सारे के सारे मराहिल में दुआओं की कबूलियत का तज़किरा हदीस और सुन्नत में कसरत से मौजूद है। इसी तरह मुजाहिदों की दुआएं कबूल होती हैं, मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती हैं, मुहाजिरों की दुआएं कबूल होती हैं, हिज्रत करने वालों और जिहाद करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन की रवायत से इब्ने माजा में हदीस के अल्फाज हैं कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। और ये 3 कौन से हैं? आपने फरमाया मुसाफिर, मुसाफिर, मुजाहिद और बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में। तो लिहाजा जब सफ़र की हालत में हो, अगर खुद हैं तो अपने लिए कसरत से दुआ करें, और अगर किसी को सफ़र के लिए रुखसत कर रहे हैं या किसी के सफ़र के बारे में इल्म और आगही पहुंची, तो मुसाफिर को सफ़र पे जाने से पहले अपनी दुआ की दरख्वास्त करें। और इसी तरह हमें हदीस से ये पता चलता है कि बीमार की दुआ भी कबूल होती है। तो लिहाजा जब बीमार की अयादत के लिए जाएं, जो बजाते खुद एक बहुत ही पसंदीदा और अफजल इबादत है, तो लिहाजा जब बीमार की अयादत के लिए जाएं तो उस बीमार के लिए जहां सुन्नत हमें खुद दुआ करने का तरीका और अदब सिखाती भी और ताकीद भी करती है, वहां पर उस बीमार को अपने लिए दुआ करने की, उसकी दरख्वास्त भी करें, क्योंकि बीमार की दुआ भी कबूल होती है। इसी तरह हमें हदीस से पता चलता है कि एक हामला खातून वज़ाए हमल के मराहिल में दर्द जी से जब गुजरती है तो उस हालत में भी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। उसको ताकीद कि वो अपने लिए और गिरदोपेश सबके लिए और सवाल औलाद के हसूल के लिए दुआ करे। ये भी दुआ की कबूलियत के लम्हात और औकात हैं। इसी तरह मैं फिर दोहराऊंगी, मुजाहिदों और मुहाजिरों की दुआएं कबूल होती हैं। वालिदैन की दुआएं अपने औलाद के हक में कबूल होती हैं। मजलूमों की दुआएं कबूल होती हैं। हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा। और आपने ये भी फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वालिदैन की दुआ अपनी औलादों के हक में कबूल होती है। क्या ख्याल है, वो वाक़या सुना था जहां हमने वालिदैन के हकूक पर बात की थी? ये एक माँ ही की तो दुआ थी अपने बेटे के हक में। वो बेटा जो खिदमत गुजार भी था, फर्मा बरदार भी था, माँ के लिए खाना भी पकाता था, पानी भी पिलाता था, टेक दे के अपने कंधों पर अपनी माँ को खुद लुकमे भी मुंह में डालता था। इस माँ की दुआ इस बेटे के हक में कैसे कबूल हुई थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होकर बताया था कि मूसा, जन्नत में तेरा हमसाया वही कसाई होगा। माओं की दुआएं औलादों के हक में, बापों की दुआएं बच्चों के हक में कबूल होती हैं और बच्चों की दुआएं वालिदैन के हक में कबूल होती हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने औलादों को भी दुआएं सिखा दी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उस्ताद की दुआएं शागिर्दों के हक में और शागिर्दों की दुआएं अपने उस्ताद के हक में कबूल होती हैं। हदीस के अल्फाज वाज़े तौर पर मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत से हदीस में अल्फाज आते हैं कि आपने फरमाया 5 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। 5 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की, जब तक वो अपना बदला ना ले ले। बीमार की, जब तक वो शिफायाब ना हो जाए। मुजाहिद की, जब तक वो वापस अपने घर ना पलट आए। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक भाई की अपने दूसरे भाई के हक में। मुजाहिद की, बीमार की, मुसाफिर की और मजलूम की दुआ, और फिर एक मोमिन भाई की दुआ अपने मोमिन भाई के हक में। और हदीस में आपने इख्तिताम पर फरमाया, इन सब में से ज्यादा दुआ वो कबूल होती है जो एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई के हक में करता है। बस औकात हम दुआएं करते हुए भी दूसरों के अपनी दुआओं में शामिल नहीं करते।
حدیث میں وعدہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے. وہ جتنی دیر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتا ہے, اور جب یہ مومن اپنی دعا کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتہ بھی اپنی دعا کی تکمیل یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اور یہ سب تیرے لیے بھی, اور پھر اس پر فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے. اب آئیں وہ فہرست دیکھیں, ان لوگوں کی فہرست دیکھیں جن کی دعائیں قبولیت سے محروم کر دی جاتی ہیں. فہرست کی سب سے اوپر حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے نظر آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل یا ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں. مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا یعنی میری دعائیں قبول ہونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اپنا رزق حلال کر لو, اپنا رزق حلال کر لو. گویا حرام رزق دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے, آڑ بیریئر obstruction بن جاتا ہے رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں. ایک طویل واقعہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا تذکرہ کیا, اور کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مسافر کا جو تذکرہ کیا وہ شاید مجاہد تھا یا ایک حج کا مسافر تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک صحرا میں ایک مسافر آتا ہے اس حال میں کہ اس کے بال بکھرے ہیں, اس کا لباس پراگندہ ہے. کہ نہیں, یہ کون ہے؟ یہ ایک مسافر بھی ہے, یہ مظلوم بھی ہے, ضرورت مند اور حاجت مند, مفلس فقیر بھی ہے, بدحال بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے, یا اللہ یا اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حالانکہ اس میں ساری شرائط ہیں, یہاں یہ مجاہد ہے, یہاں یہ حاجی ہے, یہ مظلوم بھی ہے, یہ مسافر بھی ہے, یہ ضرورت مند بھی ہے, اور یہ حاجت مند بھی ہے. اس کے باوجود یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اپنے رب کو پکار رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اور اس کا لباس حرام ہے. گویا ذہن نشین کر لیجئے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. ذرا سوچ تو لیجئے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات جس میں عام قبولیت کا پروانہ موجود ہے, سب عوام خواص کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, لیکن تین بدبختوں کی دعائیں اس رات پہ قبول نہیں ہو رہی. ظاہر ہے یہ بہت ہی بدترین محرومی ہے اور بدترین بدبختی. یہ تین محروم کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سود کھانے والا, شراب کا عادی, اور والدین کا نافرما بردار. ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا جس میں قطع رحمی اور جلد بازی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی قطع رحمی کی دعائیں, رحم کے رشتے کاٹنے کی دعائیں, بد دعائیں. یاد رکھیے گا وہ بد دعا جو کسی کے حق میں کی جائے اور وہ ظالم نہ ہو, وہ دعا کرنے والے ہی کی طرف پلٹ آیا کرتی ہے. قطع رحمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, جلد بازی میں کی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی, غافل دل اور بغیر توجہ اور عدم توکل سے کی ہوئی دعائیں بھی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں دعاؤں میں. اور پھر ہمیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ قوموں کی دعائیں, کچھ عمل کو ترک کر دینے والی قوموں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, بھلائیوں کی تاکید کرنا اور برائیوں سے روکنا جس معاشرے میں اٹھ جاتا ہے, دین کے احکامات کی تبلیغ اور دعوت کرنا اور برائیوں کو روکنے کا عمل جس معاشرے میں سے اٹھ جاتا ہے, اس لوگوں کی دعائیں, اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کی روایت سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے,
یعنی تم ظلم، زیادتی، گناہ، سرکشی، حدود اللہ سے تجاوز تم دیکھ رہے ہوگے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے. جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے، اس وقت اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوں گے. وہ تمہیں اذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. وہ تمہیں اذیتیں دیں گے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ جو کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ جو اعمال قبولیت دعا میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ یاد رکھنے اور ان سے پرہیز کرنے اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ قبولیت دعا کے سارے عمل ہمیں یاد رکھنے اور ان کو اپنانا ہمارے لیے سہل اور آسان بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی مجاہدوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، والدین کی دعائیں قبول فرماتا ہے، باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے. اور یاد رکھیے گا، بہترین تحفہ بھی جو والدین اور اولاد ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ بھی دعا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبول اسلام کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید کو نصیب ہوا. حضرت سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر خطاب کی بہن ہیں. حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ وہ خوش نصیب ازواج تھے جو بالکل اول وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا، سابقون الاولون میں سے تھے. اور یہی دو ازواج یعنی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے تھے. اس حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے تھے جن کی قبولیت اسلام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر جاری تھی. حضرت سعید بن زید کو اسلام کی توفیق کیوں کر ہوئی؟ ان کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور میں یہ ایک بہت ہی سلیم فطرت انسان تھے. حق کی تلاش اور حق کی طلب ان کی فطرتاً ان کے اندر موجود تھی. اور مکہ کے معاشرے میں جب بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، قتل، رہزنیاں، ڈکیتیاں اور بے راہ روی دیکھتے تھے اور حق کا کوئی نام و نشان دور تک نظر نہیں آتا تھا، تو یہ مکہ سے حق کی تلاش میں نکلے تھے. صحیح دین ابراہیم کی تلاش میں یہ نکلے اور پھر جاتے جاتے ایک کتاب کے راہب اور پادری، عیسائیوں کے ایک پادری سے ملاقات ہوئی اور دین حق کے بارے میں جب دریا تو اس راہب نے حضرت زید بن عمرو نفیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اسی بستی، اسی خطے میں ہونے والا ہے جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں. الٹے قدموں واپس پلٹے، لیکن موت نے مہلت نہ دی. راستے ہی میں قافلے کو روکا گیا، رہزنی اور لوٹ مار ہوئی، شدید زخمی ہو گئے. اور جب زندگی کی امید اور امکان نہ رہا تو حضرت زید نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب ذوالجلال کو پکارا اور دعا کی. دعا کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ الہی میں تو نبی آخر الزمان کے دیدار سے محروم رہا. الہی میں تو نبی آخر الزمان کے دیدار سے محروم رہا. الہی میرے بیٹے سعید بن زید کو نبی آخر الزمان کے دیدار اور ایمان سے محروم نہ رکھنا. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ایک مسافر کی دعا ہے. اور مسافر بھی کون؟ جو راہ حق کا مسافر ہے، حق کی تلاش کے راستے کے لیے سفر کرنے والا مسافر ہے. مظلوم بھی ہے، مجبور بھی ہے، بیماری کی حالت میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہدایت کی دعا ہے ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی والد کی دعا قبول کی تھی کہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا اس خوش نصیب بیٹے کا. اپنی اولادوں کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں، یہ بہترین انعام ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. اور پھر یاد رکھیے، مجاہدوں اور مہاجروں اور دین کے محافظوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ غزوہ بدر کا واقعہ دہرا لیجئے۔ غزوہ بدر میں ایک خاتون سلافہ بنت سعد، یہ اپنے 3 بیٹوں اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگ میں شامل تھی۔ آپ کو پتہ نا کہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اور 70 جو ہیں وہ قیدی ہوئے تھے۔ تو جب جنگ بدر کا معاملہ جو ہے وہ اختتام تک پہنچا تو بہت سے لوگ جو تھے، جو جنگ کرنے والے جنگجو، جب واپس میدان جنگ میں مشرکین مکہ کے واپس آئے تو سلافہ بنت سعد ساری کی ساری صفوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے اور اس کا شوہر واپس نہیں آیا۔ میدان جنگ میں لاشوں میں اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کی لاش تلاش کرتی پھرتی ہے۔ پہلے ایک بیٹے کو مری ہوئی حالت میں پایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کے پاس جب پہنچتی ہے تو اس بیٹے میں ابھی زندگی کی آخری سانسیں موجود تھی۔ فوراً پوچھتی ہے غصے میں آ کر، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ بیٹے سے اس کے قتل کے بارے میں پوچھتی ہے، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ بیٹے نے آخری سانسوں میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا عاصم بن ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اس انجام تک پہنچانے والا عاصم بن ثابت ہے۔ پپری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور اللہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ اس کا انتقام جب تک نہیں لوں گی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور انتقام کی جو نوعیت بتاتی ہے وہ یہ کہ میرا انتقام کی آگ تب تک نہیں بجھے گی جب تک اس کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ اور پھر حضرت عاصم بن ثابت کے سر کی قیمت 100 درہم کا اعلان کر دیتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم بن ثابت کے ساتھ باقی کچھ صحابہ اکرام کو مدینہ کی بستی سے باہر مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر دھیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں۔ اور حضرت عاصم بن ثابت، جن کو معلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت اتنی زیادہ لگ چکی ہے اور میرے خلاف ایک انتقام کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے توکل اللہ، اور یہ ہے ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ۔ اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ابھی کچھ دور ہی مدینہ سے گئے ہیں کہ کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے اور جنگ کا معاملہ، چھوٹا سا ایک آپس میں مقابلے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مشرکین مکہ کے سامنے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میرے سر کی قیمت لگ چکی ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے جسم کا مسئلہ نہ کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی میں شہادت کا منتظر ہوں، الہی میں شہادت کا منتظر ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، شہادت کا متمنی ہوں، لیکن تجھے تیرے دین کی حفاظت کا واسطہ دے کر، یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، تجھ سے دعا ہے میرے جسم، میرے ہڈیوں اور میرے گوشت کی حفاظت فرمانا۔ تجھ سے دعا ہے، یعنی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، تیرے دین کی حفاظت اور سر بلندی اور تیرے دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، تو میرے جسم، میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمانا۔ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، مجاہدوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے اطاعت گزاروں اور عبادت گزاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہوا کیا؟ جب مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، تہ تیغ ہوئے، شہید ہو گئے۔ مشرکین مکہ جب آئے تو ان ساتھیوں میں سے ایک شخص نے، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ راوی ہوا اور اس نے داستان سنائی کہ جب ہم ان کی میت کے پاس آئے اور ہم نے ان کو دیکھا تو ہم پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے سر کی قیمت سلافہ بن سعد لگا چکی ہے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مشرکین مکہ، قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ سلافہ بنت سعد کو کہو کہ اپنے دشمن، اپنے انتقام لیے جانے والے دشمن کا سر ہم سے لے لے اور ہمیں قیمت ادا کر دے۔ قاصد کو ادھر بھیجنے کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عاصم بن ثابت کہ ہم ان کی میت کے پاس آئے اس نیت سے کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر لیں، ظاہر اس کے عوض اب انہوں نے قیمت وصول کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس نیت سے آئے، لیکن ہم آئے ہی اور ہم نے دیکھا کہ سارے جسم پر، اس شہید کے سارے جسم کو شہد کی مکھیوں نے ڈھانپ رکھا تھا
اور کہتے ہیں کہ ذرا سا ہم اس کے پاس بھی جاتے تھے تو وہ مکھیاں اڑ اڑ کے ہمیں کاٹنے کو آتی تھی. کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ نیت اور ارادہ کر لیا کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا جم غفیر آ چکا ہے، اس کو صبح تک یہیں رہنے دیا جائے، صبح اٹھ کے ہم اپنا معاملہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اس غرض سے اس میت کو وہیں رہنے دیا گیا. رات کو باران رحمت برسا. یہ وہ وادیاں، یہ وہ صحرا کے وہ حصے جہاں پر سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی. سالہ سال کبھی بارش نہیں ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں کہ اتنی بارش اور اتنی طوفان اور آندھی آئی کہ اتنی بارش آئی کہ وہ ندی نالے بہہ نکلے اور یہ بارش کا پانی اس میت کو لے کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں، اپنے فرما برداروں، اپنے عبادت گزاروں، اپنے جان نثاروں، اپنے سے شدید محبت کرنے والوں، اپنے دین کے محافظوں، اپنے دین کے نگرانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کی جانے والی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا کے ادب اور سلیقے بھی سکھا. اور اللہ جب ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعائیں کریں تو اللہ ہمیں بھی مقبول الدعا بنا دینا. یاد رکھیے گا میرا رب حیا والا ہے، وہ دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ دہلا لیجئے: ان ربکم حی قریب یستحیی من عبدہ اذا یرفع یدیہ الیہ، کہ اس کو اپنے بندے کو جب وہ اس کا ہاتھ اپنی طرف اٹھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. میرا رحمان قریب مجیب رب دعائیں اپنے شان سے حکمت والا رب قبول کرتا ہے، لیکن قبول ضرور کرتا ہے. قبولیت دعا کے انداز 4 ہیں اور حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی شخص دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو منوان ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے کہ دعا مانگنے والے نے دعا کی تھی. جو مانگا تھا وہی نواز دیا جاتا ہے، جس کے لیے پکارا تھا وہی عطا کر دیا جاتا ہے. اور یہ میرے رب کی دعا کی قبولیت کا وہ طریقہ ہے جسے عام عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. جو مانگتا ہے بندہ اللہ وہی نواز دیتا ہے. یہ اس کی قبولیت دعا کا پہلا اور سادہ اور سیدھا سا طریقہ ہے. اس رحمان اس رحیم رب جو نہ مانگنے سے روٹھ جاتا ہے، اس کی قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مانگتا تو اس سے کچھ ہے لیکن اس چیز کے بدلے وہ کوئی اور نعمت نواز دیتا ہے، کوئی اور برکت، کوئی اور رحمت اس کے شامل حال کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ غیب کا علم جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب رب، اپنے بندے سے شدید محبت کرنے والا رب. وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کی بنسبت اس کے لیے کچھ اور اس وقت زیادہ اہم، زیادہ ضروری اور زیادہ لازم ہے. اس مانگنے والے کے پاس غیب کا علم نہیں تو اس غیب کے علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، لیکن وہ الودود رب غیب کے علم کی بنیاد پر اپنی حکمت سے اس کو کچھ اور چیز جو اس کے حق میں زیادہ بہتر اور ضروری ہے وہ نواز دیتا ہے. یہ اس کی قبولیت دعا کا دوسرا انداز ہے. اور آپ کو میرا خیال ہے ذرا سا سوچنے سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی. کیا خیال ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں کیا میں نے اور آپ نے مانگی تھی؟ کیا خدا داد نعمتیں جن سے میں اور آپ نوازے جاتے ہیں کیا وہ سب ہم مانگتے ہی ہیں؟ کتنی نعمتیں ہیں جو وہ رحمان رب ہمیں بن مانگے دے رہا ہے، صبح و شام نوازتا چلا جا رہے. تو یہ وہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو عین ممکن ہے ہم نے کچھ اور مانگا، اس نے وہ نہ دیا، اور ہم نے دل میں یہ خواہش اور یہ سوچ پیدا کی کہ میں نوازی نہ گئی، لیکن وہ نہ مانگنے پر دی جانے والی نعمتیں دے کر اس نے میری جھولی میں دعا کی قبولیت کی خیر ڈال دی. اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ حکیم، وہ علیم، وہ سمیع، وہ خبیر، وہ الودود دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہے. وہ کوئی ایک خیر، کوئی ایک بھلائی مانگ رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پر کوئی آفت آنے والی ہے،
اس پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آنے والی ہے، یہ ایک خیر مانگ رہا ہے، اس سے زیادہ تکلیف دے اس کے لیے وہ آفت ہوگی، اور اس خیر اور بھلائی کی دعا کے عوض وہ اس کو وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک ماں ہے، وہ بیٹی دعا کر رہی ہے، اپنے بیٹے کی خاطر اس کی نوکری کی دعا کر رہی ہے، یا الہی میرے بیٹے کو کسی اچھی سی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب دلوا دے۔ یا ماں ہے، وہ دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، الہی میرے بیٹے کو چاند سی بہو دے دے۔ بس اب وہ بیٹے کے لیے دنیاوی چیزیں مانگ رہی ہے، لیکن اس ماں کے علم میں نہیں ہے جو اللہ کے علم میں ہے، کہ اس ماں کا بیٹا اس کے لخت جگر ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والا ہے، اور وہ ماں کی ان مانگی جانے والی دعاؤں کو عارضی طور پر مؤخر کر کے بیٹے پر آنے والی وہ جو اس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے لیے وہ دوسری نعمتیں مانگ رہی ہے، وہ ماں کے جگر کے ٹکڑے پر آنے والی اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا، روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس میں بسا اوقات یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی بالکل سمیشڈ اپ ہے، اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں سے تو کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا ہوگا، اور ایسے اس میں سے انسکیچڈ لوگ نکل جاتے ہیں، اور پھر بسا اوقات دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ اب اندازہ ہوا یہ کیسے بچتا ہے؟ یہ وہ شاید اس بڑھیا ماں کی دعائیں تھیں، وہ گھر بیٹھ کے اس بیٹے کے لیے رحمتیں اور برکتوں کی دوسری نعمتیں مانگ رہی تھی، لیکن اس رحمان نے جو اس بیٹے کو اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو اس کے مستقبل کو اس ماں سے زیادہ جانتا ہے، آنے والی آفت کو اس بیٹے سے دور کر دیا۔ کبھی نہ گھبرایا کریں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اپنی شان سے حکمت سے دعائیں قبول ضرور کرتا ہے۔ وَلَمَّ قُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد رہوں گا ہی نہیں۔ اب چوتھا طریقہ، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث بہت طویل ہے اس لیے میں ان کے مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ بسا اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو نہ اس کو وہ نعمت دیتا ہے، نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دیتا ہے، نہ اس کے عوض کوئی تکلیف کاٹتا ہے، لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے اجر کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ تینوں چیزیں پہلی نہیں دیتا، لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے اجر کی شکل میں، کیونکہ دعا عبادت ہے نا، تو اس کو عبادت کے اجر اور نیکی کے حوالے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور حدیث ہمیں خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن اس دعا مانگنے والے کو جب اس دعا کا اجر اور اس کی نیکی دکھائی جائے گی، اور وہ سوال کرے گا کہ یہ میرے کون سے عمل کی نیکی، اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری ان دعاؤں کی نیکیاں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں کی گئی تھیں، تو اتنے بڑے اجر کے پہاڑ کو دیکھ کر لوگ روئیں گے، وہ جو دنیا میں روتے اور تڑپتے تھے کہ میری دنیا میں حاجتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن ان کا اجر اور ثواب دیکھ کر وہ روئیں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور پھر کچھ لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی بڑا خوبصورت سا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ این ممکن ہے کہ اگر دعا دنیا میں قبول نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے ابن آدم، تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، میں نے تیری دعا کو کسی شکل میں قبول نہ کیا، اب آج مانگ، تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہمیں مقبول الدعا بنا دے، اللہ ہمیں رزق حرام کی پہچان عطا فرما دے، اللہ رزق حلال کا حصول آسان بنا دے، یا ارحم الراحمین، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنی اولادوں کے لیے کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے، اللہ والدین کی کثرت سے خدمت کر کے ان کی دعاؤں کا حقدار بننے والا بنا دے، یا ارحم الراحمین، ہمیں دعا کے ادب اور سلیقے سکھا دے، اللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا حفظ اور حافظہ عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سادگی سے، عاجزی سے، انکساری سے، خشوع اور خضوع سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت سے دعاؤں کی یہ افضل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.